الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کے میزبان غازی محمد یوسف باروی اور آپ دیکھ رہے ہیں رحمت رمضان ٹرانسمیشن ہمارے اس یوٹیوب چینل یوسف اسلامک اسٹوڈیو کی طرف سے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیارا مہینہ عطا فرمایا، جس کی شان ہم اگر در حقیقت کہیں بیان تو نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی عظمت سبحان اللہ کیا بات ہے۔ بہت ہی اچھی اچھی ہستیوں کے تذکرے اس مہینے میں ہیں، اور اس سے خاص بڑھ کر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ زوجین کا اور آپ کی آل کا اور آپ کے خلفاء کا بھی ذکر اس مہینے میں ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، یہ وہ مہینہ ہے رمضان المبارک کا۔ سبحان اللہ۔ اس مہینے کے اندر ماہ رمضان المبارک کا ببرکت وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ مہینہ جس میں جہنم کے دروازے کو تالے لگا دیے جاتے ہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں شیطان کو زنجیروں کے ساتھ جکڑ دیا جاتا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، اور اللہ تبارک و تعالی سورۃ بقرہ میں فرماتا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک کو اتارا گیا۔ سبحان اللہ۔ جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اس میں حق و باطل کی امتیاز کرنے والے واضح نشانیاں موجود ہیں۔ بس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پالے تو روزے ضرور رکھے۔ اس ماہ مبارک کی برکت اور فضیلت کا اندازہ اس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص نے رمضان کے روزے اور ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ روزے دار کے لیے اللہ رب ذوالجلال کی جانب سے انعام کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ رسول خدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی جو بدبو ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے۔ ناظرین کرام، یہ تو ہے حضور کا فرمان اور رب کا قرآن۔ ہمارا معاشرہ کیسا چل رہا ہے؟ ناظرین کرام، ہم رمضان المبارک کے یوں سمجھ لیں کہ آخری مراحل میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ بہت ہی خوبصورت نعمت سے مالا مال فرمایا، ہم آخری عشرے کی طرف رواں دواں ہیں۔ ناظرین کرام، بہت سے لوگ ہیں جو روزے رکھ رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، تراویحیں پڑھ رہے ہیں، تراویح کا اہتمام کر رہے ہیں، تو کیوں نہ جو عبادات کر رہے ہیں ہم اس میں مزید ذوق ڈال دیں، ہم اس میں مزید وہ ان کو انعامات کی بھی باتیں سنائیں، رب کا فرمان بھی سنائیں۔ ناظرین کرام، یہ آخری عشرہ ہے، اور اس عشرے میں آخری عشرہ شروع ہے، اس عشرے کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ ویسے تو پورا رمضان المبارک کی فضیلت ہی فضیلت ہے، جتنی بیان کریں کم ہے، اور اللہ کے پیاروں کا ذکر بھی ہے۔ تو ناظرین کرام، آج ہم جس موضوع کو آپ کی سماعتوں کے نظر کر رہے ہیں وہ بہت ہی پیارا، منفرد ہے۔ میں کہتا ہوں جنہوں نے روزے رکھے ان کو مبارک، اور جنہوں نے تراویح مکمل پڑھی، روزے رکھے، عبادات کے، ان کو بہت ہی بہت زیادہ مبارک ہو، اور ان سے بھی بڑھ کر جنہوں نے روزے رکھے اور اعتکاف کا اہتمام کر رہے ہیں وہ بھی مبارک بات کے مستحق ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، رحمتوں کے مزے اٹھا رہے ہیں، رحمتوں سے رب تعالیٰ نواز رہا ہے،
اور آپ اور میں جھولیاں بھر رہے ہیں، جو صحیح معنوں میں عبادات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عبادات اپنی بارگاہ ربوبیت کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، لیلۃ القدر کیا ہے، لیلۃ القدر کو پوشیدہ کیوں رکھا گیا، لیلۃ القدر کی فضیلت بھی ہم جانیں گے علامہ صاحب سے، اور لیلۃ القدر کے نوافل بھی جانیں گے، اور لیلۃ القدر کی دعا بھی ہم جانیں گے۔ ناظرین کرام، جو بیٹھنے والے خوش نصیب ہیں تاکہ وہ یہ ویڈیو دیکھیں، ان کے علم میں مزید اضافہ ہو، تاکہ وہ ہمارا کام ہے، وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ مولانا صاحب کا کام ہے اذان دینا، باقی جو آئے گا رب کے گھر میں وہ پا جائے گا۔ ہمارا کام ہے آپ کو یہ گفتگو بتانا، یہ مسائل بتانا، جو ان پر عمل پیرا ہوگا تو وہ ظاہری بات ہے رب کی رحمت سے جھولیاں بھر لے گا۔ ناظرین کرام، میں یہ 2 سے 4 سوال ہی کریں گے، اسی پر ہی گفتگو کریں گے، تاکہ ہم کہتے ہیں کہ آپ یہ سنیں، آپ کو فائدہ ہو، کیونکہ جو بھی ہمارے اس یوٹیوب چینل پر جو بھی پروگرام ہوتا ہے، ظاہری بات ہے وہ فائدے کے لیے ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس میں کوئی موسیقی تو ہے نہیں، گانا بجانا تو ہے نہیں، لیکن پھر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وقتاً فوقتاً ایک ایک موضوع کو علیحدہ کر کے آپ تک پہنچا رہے ہیں، تاکہ آپ کو وہ چیز ملے، آپ کم ٹائم کے اندر آپ بہت سی چیزیں حاصل کر لیں، اچیو کر لیں، بہت سی چیزیں آپ کو مل جائیں۔ آج کا سیگمنٹ لیلۃ القدر کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام، آئیں ہم علماء کی طرف چلتے ہیں، ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور انہی سے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، اللہ رسول کا کرم، آپ کی دعا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ایک بار پھر سے میں آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہوں گا، شکریہ بھی ادا کروں گا۔ ٹائم کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے، تو علامہ صاحب میں ڈائریکٹ سوالات کی طرف ہی بڑھتا ہوں۔ یہ جو لیلۃ القدر ہے، میں چاہوں گا کہ آپ ہماری آڈینس، ہمارے ناظرین کو اس کا مطلب بتائیں، معنی و مفہوم بھی بتائیں، لیلۃ القدر کیا ہے، اس بارے میں آپ شاید فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، غازی صاحب آپ نے بہت خوبصورت اور دلکش سوال کیا ہے۔ جو قیمتی رات ہماری زندگی میں آنے والی ہے، کوئی اسی سے غافل نہ رہے اور نہ ہی کوئی محروم رہے۔ سب سے پہلے میں اس کی ابتدا اشعار سے کرتا ہوں۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ سبحان اللہ، کیا نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ فرش پر دھوم ہے، عرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے۔ اللہ، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، عام لطف خدا آج کی رات ہے۔ سبحان اللہ۔ ابر رحمت محفل پہ چھایا ہوا، آسماں سے ملائک ہیں آئے ہوئے، خود محمد ہیں تشریف لائے ہوئے، کس قدر جاں فضا آج کی رات ہے۔ مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ مومنو آج گنجے سخا لوٹ لو، لوٹ لو اے مریضو شفا لوٹ لو، آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، باب رحمت کھلا آج کی رات ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ان کی بھی اشعار کی بھی تشریح بیان کی جائے تو بہت سارا ٹائم درکار ہوگا۔ میں کسی کا ٹائم ضائع کیے بغیر قرآن کریم سے بیان کرتا ہوں لیلۃ القدر کیا ہے۔ جی سبحان اللہ۔ غازی صاحب ڈائریکٹ سوال ہے، رب قرآن میں فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر،
بے شک اس آیات کی اور دوسری آیات کے اندر فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر. بے شک پہلی آیات میں بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، جی اور دوسرے جو الفاظ ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر. بھائی صاحب آپ میرے ساتھ مخاطب ہیں بے شک اور عوام بھی آپ کو اور مجھے دیکھ رہی ہے، بے شک اور قرآن جو ہے نا عوام سے مخاطب ہے. اللہ قرآن کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے. کیا ہے، اللہ اکبر، کیا بات. قرآن آپ سے اور حضور کی امت سے مخاطب ہے، یعنی رب کہہ رہا ہے اے میرے محبوب کے غلاموں تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے. کیا ہے، یعنی تمہیں معلوم نہیں ہے، تم نہیں جانتے لیلۃ القدر ہے کیا. جی پھر آگے تیسری آیات میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. فرمایا پریشان نہ ہو. پھر سوال بھی دیکھو قرآن کا ہے، جواب بھی قرآن کا ہے. سبحان، یہ سوال آپ مجھ سے کر رہے ہیں، میں جواب دے رہا ہوں. بے شک دیکھنے والے سامعین دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں. بے شک اور یہ دیکھیں سوال بھی رب کا ہے، جواب بھی رب کا ہے. بے شک، کیا بات ہے، کیا رب نے فرمایا تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے. اللہ. پھر آگے جواب دے دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. شہر، فرمایا لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. سبحان اللہ، یعنی یہ ہے لیلۃ القدر. میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام میں جلوہ فرما ہے. میرے نبی چاند کی طرح چمک رہے ہیں، حضور کے صحابہ ستاروں کی مانند چمک رہے ہیں. سبحان اللہ، نور چھایا ہوا ہے، محفل سما لگی ہے، میرے نبی جلوہ گر ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان ہے، بنی اسرائیل کی شان ہے. کیا بات ہے، کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ، بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے عبادت کرنے والے تھے. جی تذکرہ کر رہے ہیں. حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شامون اللہ کے ولی تھے بنی اسرائیل کا، ان کا تذکرہ فرمایا بے شک، کہ انہوں نے 1000 مہینے تک عبادت کی. جی کیا بات. جب یہ بات صحابہ نے سنی، صحابہ کی دل پر چوٹ لگی کہ یا رسول اللہ ان کی عمر زیادہ تھی تو ان کی نیکیاں بھی زیادہ تھی، ان کی عبادت بھی زیادہ تھی. غازی صاحب ایک یہاں پر نقطہ دینا چاہوں گا جو میں اپنی طرف سے، یہ بھی ہے اگر آپ اور میں اگر کسی کو پہچانتے ہیں نا، جی اگر کوئی بڑا ہے تو ہم اس انداز سے بات کریں یار آپ کی عمر زیادہ ہے تو آپ کی نیکیاں بھی زیادہ نیکیاں بھی ہوں. زیادہ ہوگی، بے شک. اگر کوئی چھوٹا ہے آپ سے، اگر ان سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے تو آپ یہ کہیں آپ چھوٹے ہیں، آپ کے گناہ بھی گناہ کم بھی ہو. کم ہوں گے. کیا بات ہے، کیا یہ بات. انداز اپنائیں گے تو کامیاب ہو بے جائیں. شک، بے شک. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ذکر کیا بنی اسرائیل کے نیک لوگوں کا تو صحابہ کی دل پر چوٹ لگی. ہماری تو عمر بھی کم ہے، ہم اتنی عبادت کیسے کریں گے. اللہ. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ یہ سنا تو آپ کے کہنے لگے یا رسول اللہ ہماری تو عمر کم ہے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دل پر بھی تھوڑی سی بات آئی بے شک. کہ دیکھیں ہاں بات تو ٹھیک ہے کہ عمر تو کم ہے، زیادہ عمر ہوتی تو زیادہ عبادت کرتے، زیادہ عبادت عمر تھوڑی ہے تو پھر یہ کتنے انعام کو کیسے پائیں گے. جی تو جب یہ بات کہی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر دل پر بھی بات آئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑے سے غمگین ہوئے. تو رب تعالیٰ سے حضور کی پریشانی دیکھی نہیں گئی. رب نے فرمایا اے محبوب پریشان نہ ہو. رب نے اس سورت کو نازل فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. سبحان. اس سورت کو نازل فرمایا. یہاں پر ایک بات اور بھی ایڈ کرنا چاہوں گا اس میں کہ یہ جو دن آتے ہیں ماہ رمضان کے، جی بزنس مین جو ہے نا وہ اس میں ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں، یعنی تیز ہو جاتے ہیں، بے شک، بے شک. تیار ہو جاتے ہیں کہ ہم نے سیزن کمانا ہے. بے شک، یہ سیزن آ گیا ان کے لیے. بالکل ایسے ہی ہے. اور میں بھی حاضرین اور سامعین کو یہ کہوں گا کہ آپ بھی اپنے سیزن کے لیے تیار ہو جائیں. کیا بات ہے، کیا بات. یہ جو سیزن ہے نا یہ بھی بار بار نہیں ملتا. بے شک. آپ اس کے لیے پروگرام بنائیں، اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہم کیسے تیار کریں گے. جی آپ کوشش کریں دن کو آرام کریں اور اس رات کو نہ جانے دیں. جی ہاتھ سے کسی صورت بھی اس رات کو نہ جانے دیں. سبحان. اگر وہ تیار ہوتے ہیں اپنے مال کے لیے، آپ تیار ہو جائیں اپنے اعمال کے لیے. کیا بات ہے، کیا بات. جب آپ اپنے اعمال کے لیے تیار ہوں گے، یاد رکھنا قبر میں مال تو کام نہیں آئے گا، قبر میں اعمال کام ضرور آئیں گے. کیا بات ہے، بہت خوب. اگر آپ آج 100 روپیہ کماتے ہیں تو میں یوں کہوں گا اگر آپ آج دن میں سبحان اللہ 1 مرتبہ پڑھتے ہیں تو آپ کو 1 لاکھ روپیہ مل جاتا ہے. جی اور دوسری بات اگر دن میں 1 مرتبہ آپ درود شریف پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں تو 1 لاکھ مل جاتا ہے. یہ جو رقم ہے نا یہ یہاں کی نہیں ہے، یہ رقم آپ کی قبر میں کام آنے والی. بے شک، بے شک. کیا بات. دیکھو کتنا منافع ہے اس میں.
بے شک کوئی شک اتنا منافع ہے، 1 روپیہ، اور ایک بار سبحان اللہ کہنے سے 1 روپیہ نہیں ملتا، ایک بار کہنے سے 1 لاکھ ملتا ہے۔ اللہ کیا بات ہے، کیونکہ سبحان میں پڑھ رہا تھا جو بندہ 1 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو 1 لاکھ درود پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ 1 مرتبہ سبحان اللہ کہے 1 لاکھ کا ثواب، یہ اتنا بڑا انعام ہے۔ یہ تھی لیلۃ القدر جو ہے، آپ نے کہا لیلۃ القدر کیا ہے؟ جی لیلۃ القدر عظمت والی، شان والی، عزت والی رات ہے جو قرآن خود بیان کر رہا ہے، جو رب رحمان خود بیان کر رہا ہے۔ سوال بھی رب کا ہے، قیمتی جملہ یہ ہے، سوال بھی رب کا ہے، جواب بھی رب کا ہے۔ سبحان اللہ، آپ نے مجھ سے سوال کیا لیلۃ القدر کیا ہے، رب سے پوچھتے ہیں، رب نے کہا لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے، سبحان اللہ اور یہ بھی بتا دیا آپ نہیں جانتے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ کیا ہے، اللہ رب مخاطب ہے عوام سے، حضور کی امت سے، لیلۃ القدر کیا ہے تم نہیں جانتے، اللہ اگر جان جاتے تو کبھی بھی غفلت میں نہ گزارتے۔ اللہ اکبر، اگر اس پر بھی طویل گفتگو ہو سکتی ہے، میں نے کہا دیکھنے والے اتنا سا جان جائیں، سوال کرنے والا بھی رب ہے، جواب دینے والا بھی رب ہے۔ سبحان اللہ کیا بات ہے، بہت ہی خوبصورت انداز میں علامہ صاحب نے جواب دیا۔ ناظرین کرام، اگر اب بھی ہمیں پتہ نہیں چلتا لیلۃ القدر کیا ہے تو حقیقت بات یہ ہے کہ پھر ہمیں کبھی بھی نہیں پتہ چلے گا، بے شک، کیونکہ رب کے قرآن سے جب ہمیں مل رہی ہے اس کی فضیلت، اس کی شان، اس کا نام، اس کا ثبوت ہمیں مل رہا ہے، تو پھر ہمیں ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی کو سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ علامہ صاحب نے بہت ہی خوبصورت بات فرمائی کہ بزنس مین ہو رہا ہے اپنے مال کے لیے تیار، تم ہو جاؤ اپنے اعمال کے لیے تیار۔ کیا خوبصورت انداز میں۔ ناظرین، یہ مہینہ بار بار نہیں ملتا، اور یہ راتیں بار بار نہیں ملتی، اور یہ جوانی آپ کو بھی بار بار نہیں ملے گی، اور یہ موقع آپ کو بار بار نہیں ملے گا۔ آیا ہے مہینہ رحمتوں کا، برکتوں کا، محبتوں کا، تو آپ رحمتوں سے خوب خوب اپنی جھولیوں کو بھر لیں۔ ناظرین کرام، ہم آگے اپنے سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ علامہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں سمجھایا کہ میرے خیال میں اس سے بڑھ کر اور کوئی وضاحت ہے نہیں، باقی میں یہ کہوں گا کہ آپ نے جس طرح لیلۃ القدر کے بارے میں بتایا کیا ہے، یہ بھی ساتھ ساتھ ارشاد فرما دیجیے کہ لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے، تاکہ یہ بھی ہماری عوام تک پہنچ جائے۔ سبحان اللہ، یہ بھی ہم قرآن کریم سے پوچھ لیتے ہیں کہ اے قرآن تو بتا اس شب قدر کی فضیلت کیا ہے۔ بے شک، اس کے فضائل پر بے شمار فضائل ہیں، جی بے شمار احادیث مبارکہ ہیں۔ جی اس فضائل پر غازی صاحب 3 چیزیں ہیں جی جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، وہ 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ، اس کی جو فضائل ہیں وہ قرآن سے ثابت ہو گئے، وما ادراک ما لیلۃ ما لیلۃ القدر۔ سبحان آگے دیکھیں، رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کیا بات، پھر فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ فجر، سبحان اس کی ایک یہ بھی فضیلت ہے، اس میں فرشتے جبرائیل اترتے ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ حکم اللہ کے حکم سے اترتے ہیں، اللہ حکم دیتا ہے جاؤ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب۔ وہ سلامتی والی رات ہے، سلام، سلام، اللہ، یعنی اس رات کے اندر یوں کہا جائے جبرائیل امین آ کر جو بندہ رات کو جاگنے والا ہوتا ہے اسی سے مصافحہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، جبرائیل امین آ کر اسی سے مصافحہ کرتے ہیں، اور یہ اللہ کی جماعت جو ہے ان کے لیے دعائے رحمت اور دعائے مغفرت کرتی ہے۔ سبحان یہ دیکھیں جن کے ساتھ جبرائیل مصافحہ کر رہے ہیں۔ اللہ، اور میں یہ بھی بتا دوں غازی صاحب، کیونکہ فضیلت اس کی جو ہے نا، اگر آپ اور میں بیان کریں تو ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے۔ جی اگر اس کی فضیلت کوئی مفتی بیان کرے تو ہمیں خوشی ہوگی، جی، اگر اس کی فضیلت خود حضور بیان کر رہے ہیں، سبحان اللہ، کیا حضور بات، کی کیا زبان سے رمضان کے فضائل سبحان اللہ، حضور سبحان بیان کر رہے ہیں، ان کے یہ فضائل ہیں، اور پھر حضور تو پھر حضور ہیں۔ جی، رب تعالیٰ نے جب بیان فرما دیا، رب نے خود حکم دیا کہ یہ فضیلت والی رات ہے، برکت والی، عظمت والی رات ہے، سبحان اللہ، اسے غفلت میں نہ گزارنا۔ یہ تمہاری زندگی میں آئی ہے تو آپ اسے غفلت میں نہ گزاریں۔ اس کے فضائل پر ایک اور بھی بات میں بیان کرتا جاؤں
اس کی یہ بھی فضیلت ہے، جو بندہ اس رات کو جاگتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، جبرائیل اسی سے مصافحہ کرتا ہے، اور یہ ایک رات جاگنے کے فضائل پر انسان ایک رات جاگتا ہے، تھوڑا ٹائم ہے۔ جیسے ہمارے بزرگ، چھوٹی سی مثال بھی دے دوں، پہلے دور میں غازی صاحب جو دیہات میں نا استری جو ہے نا کم لوگوں کے پاس ہوتی تھی، بے شک ہم جاتے کسی سے لے آتے استری، ہمارے بزرگ کیا کہتے، بیٹا جلدی سے زیادہ کپڑے استری کر لو کیونکہ یہ واپس کرنی ہے، واپس کرنے ہیں۔ اللہ واپس کرنی ہے، یاد رکھیں غازی صاحب، اسے ہم نے واپس کرنی ہے، یہ تھوڑی دیر کے لیے لی تھی، یہ واپس کرنی ہے۔ آپ اور میں بھی غور کریں، یہ تھوڑی دیر ہے، کیا بات ہے، یہ رات تھوڑی دیر کے لیے آ رہی ہے، یہ رات پھر یہ چلی جائے گی، بے شک یہ آپ کے پاس ہمیشہ کے لیے رہنے والی رات نہیں ہے، نہیں ہے، کیا بات یہ ہے، آپ ان کے چند لمحے ہی اگر پالیں تو آپ کے لیے خوش نصیبی ہے، کیا بات ہے، آپ اسے غفلت میں نہ گزاریں۔ فرمایا استری لی ہے بیٹا جلدی سے زیادہ کپڑے استری کر لو کیونکہ یہ استری واپس کرنی ہے۔ میں بھی یوں کہوں گا یہ رات آنے والی ہے، آج ہے، کل یہ رات آپ کے ہاتھ سے چلی جائے گی، آپ محروم نہ رہ جائیں، آپ زیادہ نیکیاں کر لیں، کیا بات ہے، آپ زیادہ نیک اعمال اس رات میں کر لیں، یہ رات آپ کی زندگی سے چلی نہ جائے، بے شک پھر آپ بعد میں پچھتائیں۔ اور دوسری فضیلت غازی صاحب یہ ہے، ایک رات جاگیں، ایک رات 83 سال 4 ماہ کچھ دن کی عبادت کا ثواب آپ کو لکھا جائے، ایک رات جاگیں، آپ جاگیں ایک رات، اور فضیلت دیکھیں آپ کو کتنے، 83 سال اور 4 ماہ اور کچھ دن، آپ کی اتنی زندگی اور میری اتنی زندگی بھی نہیں ہے، بے شک دیکھیں اتنی زندگی نہیں ملی ہمیں، تو آپ ایک رات جاگیں تو اتنی زندگی کی نیکیاں کرنے کا ثواب مل جائے، اس سے بڑھ کر اور آپ کو فضیلت والی کیا چیز کیا چاہیے؟ چیز چاہیے، بہت یہی تو فضیلت ہے، اتنی بڑی فضیلت بے شک ان کی جو تھی نا، اس کے بارے میں رب نے واضح طور پر فرما دیا، پہلی آیات پڑھی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، جو آیات ہے نا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ آیات بتا رہی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے فرمایا اے محبوب، یہ نہیں کہا کہ بنی اسرائیل کے تو 1000 سال یا 1000 مہینے کی عبادت تھی، فرمایا یہاں یہ نہیں فرمایا، یہاں فرمایا یہ 1000 سال سے بھی زیادہ ثواب ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، دیکھیں 1000 سال سے بھی زیادہ، یہ بتا دیا، فرما دیا کہ یہ نہیں کہ 1000، اس سے بڑھا دیا، حضور کی امت کے لیے یہ خاص رات عطا فرمائی کہ اے محبوب آپ کی امت کی عمر جو ہے وہ کم ہے، آپ پریشان نہ ہو، اس لیے تو لیلۃ القدر عطا فرمائی، سبحان اللہ سبحان ایک رات جاگیں گے تو 83 سال 4 ماہ کچھ دن کی عبادت کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ اس کی فضیلت پر بھی اگر گفتگو کی جائے تو طویل گفتگو ہے، میں کہنا چاہتا ہوں تھوڑی سی سنیں اور زیادہ مزہ لیں، زیادہ مزہ، گفتگو تھوڑی سنیں اور قیمتی سنیں جو آپ کو مزہ بھی دے اور فائدہ بھی حاصل ہو۔ اگر میں اس پر بھی گفتگو کرتا جاؤں تو حدیث پاک بھی ملتی ہیں اس میں، اور اس پر حدیث پاک ملتی ہیں، حضور کا فرمان بھی ملتا ہے، بزرگان دین کے قول بھی ملتے ہیں کہ یہ رات کتنی عظمت اور رفعت اور شان اور بلندی والی رات ہے۔ اور دوسری اس میں یہ بھی حکمت ہے، فضائل کے طور پر یہ بھی بیان کروں، اس کے اندر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بھی فرماتے ہیں، فرمایا جب یہ رات آتی ہے، جب دن صبح طلوع ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے، سورج نکلتا ہے، اور یہ بھی حدیث میں اس میں ایڈ کر دوں، جب سورج نکلتا ہے سورج بھی کلام کرتا ہے غائش ہے، کیا بات، سورج کہتا ہے میں آج آیا ہوں پھر نہیں آؤں گا، پھر نہیں آؤں گا، یعنی معلوم ہے سورج آپ کو کہہ رہا ہے میں آج آیا ہوں پھر پوری زندگی آپ کے پاس میں نہیں آؤں گا، یہ رات یہ دن گزر جائیں گے، آپ کو کبھی بھی یہ دن میسر نہیں آئیں گے، آج آیا ہوں۔ اور ان کے ساتھ 2 فرشتے بھی طلوع ہوتے ہیں، جیسے سورج آتا ہے ویسے 2 فرشتے طلوع ہوتے ہیں، بے شک بے شک، فرشتے آ کر ایک فرشتہ دیکھتا ہے، ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، دوسرا آمین کہتا ہے، پھر دوسرا دعا کرتا ہے، پہلے والا آمین کہتا ہے۔ ان کی دعا کیا ہوتی ہے؟ وہ دعا کرتے ہیں یا اللہ آج جس بندے نے مال خرچ کیا ہے نا اس رات میں، یاد رکھنا اس رات کی فضیلت یہ بھی ہے، آپ کو یہ بھی کہنا چاہوں گا اس رات آپ نے یہ کام ضرور کرنا ہے، وہ یہ کام ہے غازی صاحب آپ نے صدقہ ضرور دینا ہے، بے شک جتنے بھی ہو سکے نا، زیادہ سے زیادہ، اگر نہیں ہو سکتا کم سے کم جتنا بھی ہوتا ہے صدقہ ضرور کریں۔ اگر آپ شب قدر کی فضیلت والی رات صدقہ کریں گے تو اگر وہ شب قدر ہوئی، وہ ہوئی شب قدر،
تو آپ 1 روپیہ یا 10 روپے بھی صدقہ کریں گے نا تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، آپ کا صدقہ لیلۃ القدر میں آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا یہ کریں، آپ اس رات کو ایک تو صدقہ کریں، فرشتے طلوع ہوتے ہیں، ایک فرشتہ کہتا ہے یا اللہ اس بندے نے مال خرچ کیا، جی اس بندے نے مال خرچ کیا، یا اللہ اس کے مال میں اضافہ فرما، کیونکہ اس نے غازی صاحب اپنی جیب کی طرف نہیں دیکھا، اپنے مال کی طرف نہیں دیکھا، اس نے دیکھا ہے تو رب کی رحمت کی طرف دیکھا ہے، بے شک اس لیے فرمایا کہ آپ دعا کرتا ہے، دوسرا فرشتہ آمین کہتا ہے، پھر پہلے والا فرشتہ آمین کہتا ہے، دوسرا دعا کیا کرتا ہے، دوسرا بھی دعا کرتا ہے غازی صاحب، وہ کہتا ہے یا اللہ اس بندے نے جیب میں ہاتھ ڈالا، جی پیسہ نہیں نکالا، میرا پیسہ کم ہو جائے گا، اللہ 1000 ہے تو 100 کم ہو جائے گا، 900 رہ جائیں گے، 10 نکالوں گا تو 100 سے 10 کم ہوئے تو 100 تو نہیں رہے گا، بے شک وہ اپنے مال کو بچاتا ہے۔ یعنی یہ بندہ ہے جو اپنے مال سے محبت کرنے والا ہے، اعمال سے محبت کرنے والا نہیں ہے۔ نہیں ہے، اللہ اس نے مال سے محبت کی، پھر دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے یا اللہ اس نے مال کی طرف دیکھا، اس کے رزق میں برکت ختم کر دے، اللہ اکبر، اللہ اس نے اپنے مال کی طرف دیکھا، تیری رحمت کی طرف نہیں دیکھا، اپنی جیب کی طرف دیکھا، تیرے خزانوں کی طرف نہیں دیکھا۔ پھر پہلے والا فرشتہ آمین کہتا ہے اور وہ دعا کرتا ہے، یہ فرشتوں کی دعا تھی، جب فرشتے دعا مانگتے ہیں یہ معصوم ہیں، بے شک 2 ہستیاں معصوم ہیں، ایک ہمارے نبی کریم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور ایک فرشتوں کی ذات ہے۔ جب معصوم مخلوق دعا کرتی ہے تو رب ان کی دعا قبول فرماتا ہے۔ بے شک یہ 3 کام غازی صاحب ضرور کریں۔ پہلی چیز شب قدر کی فضیلت کے حوالے سے آپ نے صدقہ ضرور کرنا ہے، جی آپ نے صدقہ بھی ضرور کرنا ہے، اور اس رات کو غفلت میں نہیں گزارنا، آپ نے دن کو آرام کر لینا ہے۔ جی اگر آپ چاہتے ہیں یہ رات آپ کو نصیب ہو جائے جی تو آپ نے دن کو آرام کرنا ہے، جی رات کو آپ نے جاگنا ہے تاکہ اس رات کی فضیلت سے محروم نہ رہیں۔ جی اور یہ میں یہ کہوں گا آج 20 رمضان المبارک ہے، جی آنے والی جو رات ہے یہ بھی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، بے شک ٹھیک ہے، آپ اس میں بھی یہ کوشش کریں کہ لیلۃ القدر کی فضیلت جو ہے نا وہ آپ کے ہاتھ سے نہ جائے، آپ اس رات کو بھی جاگیں تاکہ فضیلت سے محروم نہ رہ جائیں، آپ کو یہ بھی فضیلت حاصل ہو جائے۔ اور زیادہ سے زیادہ غازی صاحب، کیونکہ دوسری چیز میں بیان کرنے لگا ہوں، اس لیلۃ القدر کے اندر قرآن کریم نازل ہوا ہے، جی بے شک قرآن کریم کا نزول ہوا ہے، آپ سے زیادہ نا قرآن پاک کی تلاوت ضرور کریں، کیونکہ یہ شان نزول قرآن نزول کا مہینہ ہے، سبحان اللہ، کیونکہ لیلۃ القدر کے اندر رب نے فرمایا ہم نے قرآن کو جو ہے، پہلی آیات میں نے پڑھی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی قرآن کا نزول جو ہے وہ بھی لیلۃ القدر میں ہوا۔ دو چیزیں حاصل ہیں، تیسری یہ بھی ہے اعتکاف کی فضیلت بھی اسی میں ہے، یعنی قرآن کا نزول ہے، آپ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں۔ اور یہ بھی ہے قرآن تو بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، قرآن اٹھا کر بیٹھ بھی جاتے ہیں، آج میں یہ بھی کہوں گا آپ یہ کام بھی ضرور کریں، آج نا قاری صاحب کو جو آپ کے مسجد کے امام ہیں، آج اسے قرآن ضرور سنائیں یار، کیوں قرآن سنائیں گے قرآن ہو جائے گا درست، اب پورا قرآن تو سنا نہیں سکتے، کم از کم آپ نے قاری صاحب کو 1 سورت ضرور سنائیں، 1 سورت، غازی صاحب یہ تو مشکل نہیں ہے نا، 1 سورت سنائیں تاکہ وہ سورت درست ہو جائے، غلطی نکال لیں، پھر اب جب قرآن پڑھیں ایسے قرآن پڑھیں، ورتل القرآن ترتیلا، ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھیں۔ علامہ اقبال تو یوں کہتے ہیں، علامہ اقبال نے کہا آپ جب قرآن پڑھنے لگیں تو ایسے قرآن پڑھیں جیسے قرآن نازل ہو رہا ہے، سبحان اللہ، قرآن نازل ہو، اور آپ جب اس رات قرآن پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں خیال تو آئے گا نا، دل میں خیال آئے گا یار یہی وہ رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے، آپ قرآن پڑھنے لگیں گے تو دل میں خیال آئے گا قرآن کی نزول کی رات ہے تو میں قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن نازل ہو رہا ہے، ایسے قرآن پڑھیں، دل سے قرآن پڑھیں، جب دل سے قرآن پڑھیں گے آپ کے زبان سے جب یہ بول آپ کے لگیں گے، ہونٹ آپس میں ملیں گے، قرآن کریم کا لفظ ادا ہوگا، فرمایا آپ کے قرآن جو ہے نور ہے، قرآن جو ہے وہ نور ہے، آپ کی زبان سے جب نکلے تو نور نکلے، قرآن کے الفاظ ظاہری طور پر تو قرآن کے الفاظ نکل رہے ہوں گے، حقیقت میں قرآن ہے، نور نکل رہا ہوگا، جب وہ نور کی برکتیں اور رحمتیں آپ کو حاصل ہوں گی، اس سے بڑی فضیلت کی بات کیا ہے؟ اس پر طویل گفتگو ہو سکتی ہے، میں یہی کہوں گا قرآن ضرور پڑھیں، صدقہ ضرور دیں، یہ 2 کام ضرور کریں، اور اس رات کو غفلت میں نہ گزاریں۔ یہ 3 باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کی ہیں، آپ ان پر عمل کریں، اللہ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ آمین آمین۔
بہت خوبصورت ناظرین علامہ صاحب فرما رہے تھے. اس میں ایک بات اور بھی عرض کرتا جاؤں کہ جس طرح فرمایا کہ جو نہیں پڑھے ہوئے وہ اپنے مسجد کے جو ان کے امام ہیں ان کو قرآن پاک سنائیں، اور اسی میں صدقہ جتنا ہو سکتا ہے وہ بھی کریں. اور جو بالکل نہیں پڑھا ہوا نا، پہلی بات تو یہ کہ وہ گناہ گار ہے، اس نے قرآن پڑھا کیوں نہیں ہے؟ کم از کم اتنا تو اس کو پڑھنا چاہیے نا بھائی، نماز کے اندر تو میں پڑھ سکوں. دوسری بات یہ کہ کم از کم جو نہیں پڑھا ہوا 3 بار سورۃ اخلاص پڑھ لے، ایک قرآن پاک کا ختم ہے. بے شک. یہ نہیں کہ جو پڑھے لکھے ہیں کہ جن کو قرآن پاک آتا بھی ہے وہ بھی کہہ لیں کہ ہم وہ بھی کہہ دیں کہ یار ہم سورۃ اخلاص پڑھ لیں تو ہمیں بھی ثواب مل جائے گا. ثواب ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں. کوشش کریں. وہ پچھلے دنوں میں نے سوال کیا تھا علامہ صاحب سے، انہوں نے کہا تھا یہ جو قرآن پاک میں 7 منزل ہے نا، جو صحابہ کرام تھے 7 دن کے اندر قرآن پاک کا ختم کرتے تھے. آپ زیادہ ہی نہ صحیح کم از کم 3 ختم تو کریں. اور جو اعتکاف میں بیٹھنے والے ہیں تو وہ زیادہ نہیں، ان 10 دنوں میں 5 ختم، 5 نہ صحیح 3 تو کر ہی سکتے ہیں. بے شک. ٹھیک ہے. تو ناظرین کرام، یہ عظمت، برکت، رفت والی رات ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ عنایت کی ہے آپ کو. تو ناظرین کرام، دوسرے کاموں سے چھٹکارا حاصل کر کے اس کی جو برکتیں ہیں وہ حاصل کر لیں. جو اس کی فضیلت بیان کی ہے وہ آپ اس سے لطف اندوز ہوں. آپ یہ جو عبادات، ریاضات، عبادات کریں گے یہ کسی اور کے لیے تو ہے نہیں، یہ آپ اپنی کالی کوٹھلی کی صفائی کرنے کے لیے کر رہے ہیں. خیر، میں علامہ صاحب کی طرف بڑھتا ہوں، سوالات کی طرف. باتیں بہت سے سوال جنم لے رہے ہیں تاکہ وہ بھی عرض کریں، لیکن آگے ٹائم اتنا مختصر سا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ تھوڑے ٹائم کے اندر گفتگو بھی ہو جائے اور جو ضرورت ہے آپ کو وہ باتیں آپ تک پہنچائی جائیں. علامہ صاحب یہ بتائیے گا، یہ تو ہے آپ نے بتا دی لیلۃ القدر کیا ہے، فضیلت کیا ہے، اور یہ بھی بتائیے کہ لیلۃ القدر کا معین کیوں نہیں ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ 27 والی رات ہی لیلۃ القدر ہے، اس بارے میں بھی بتائیے گا. اور دوسری بات یہ بھی بتائیے گا کہ لیلۃ القدر کو پوشیدہ کیوں رکھا گیا ہے، اس بارے میں ذرا رہنمائی کیجیے گا تاکہ میری آڈینس تک یہ واضح پیغام کھل کر پہنچ جائے. سبحان اللہ. یہ جو سوال آپ نے کیا نا غازی صاحب، جی یہ سوال کمال سوال ہے. کیوں؟ آگے جو میں اس کی وضاحت کرنے والا ہوں نا، جی وہ آپ دیکھنے والے حاضرین اور سامعین اس بات پر غور کریں کہ لیلۃ القدر کو پوشیدہ کیوں رکھا گیا. جی بے شک. اسے زہر کیوں نہیں فرمایا گیا؟ کیا غیب دان نبی، کملی والے نبی، میرے آقا و مولا مدینہ کے تاجدار کو کیا خبر نہیں تھی کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ بے شک، کیا بات ہے. ٹھیک ہے غازی صاحب، یہ بخاری کی حدیث ہے، میں آگے فضیلت بھی بیان کروں گا. جی. وہ پوشیدہ کیوں رکھی گئی؟ جی. یہ بخاری شریف کی حدیث پاک میں آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجر مبارک سے باہر تشریف لائے. جی. میرے نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم خرامہ خرامہ چلتے ہوئے نور کے قدموں سے آ رہے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا 2 صحابہ کرام آپس میں جھگڑ رہے تھے، آقا آپس میں لڑائی کر رہے تھے. یہ بھی بخاری کی حدیث ہے کہ جو بندہ لڑنے والا ہے، جھگڑالو ہے، اسے میرا رب پسند نہیں کرتا. جی. جھگڑا کرنے والے بھی اس بات پر غور کریں، اس مہینے کے اندر خاص طور یہ 10 دن آپ جھگڑے سے بچیں. اگر کوئی کچھ کہتا ہے آگے سے یہی کہیں یار میں روزے سے ہوں، خاموش ہو جائیں، کوئی جواب نہ دیں. اسے کہیں یار آج میں لڑنے کے لیے نہیں آیا، لڑنے کا موڈ یہ نہیں ہے. کیا یہ رحمت والا مہینہ، اس میں ہم رحمتیں بانٹیں، محبتیں بانٹیں، اس میں ایک دوسرے سے پیار کریں، کیونکہ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے. جی. پوشیدہ اس لیے رکھی گئی غازی صاحب، یہ رات جو تھی نا اشنا ہو گئی تھی. جی. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا یہ رات جو ہے نا یہی رات شب قدر ہے. جی. یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ 21 ہے یا 23، 25، 27، 29 حضور کو بتا دیا تھا کون سی رات ہے آخری 10 دنوں میں. اور میں یہ کہوں آپ کہیں پوشیدہ کیوں رکھی گئی، اب حضور سے پوچھ لیتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے پہلے 10 دن کا اعتکاف کیا کہ میں لیلۃ القدر کو پالوں، کون سی رات ہے، میں نے تلاش کی. غازی صاحب ہمارے لیے حضور نے تو بالکل آسان کر کے پیش کیا ہے. سبحان اللہ. اگر ہمیں کہا جاتا پورا مہینہ تلاش کرو کون سی رات ہے، کون سی رات ہے،
حقیقت میں ہم تو نہیں بیٹھتے، جی ہم کہتے ہیں ہمارے پاس تو اتنا ٹائم بھی نہیں ہے، ہم کیسے بیٹھیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے محنت کر کے جو نچوڑ نکالا ہے نا اس بات کا، یعنی یوں کہوں حضور نے جو نور کی زبان سے ہمیں نور عطا فرمایا، سبحان اللہ سبحان اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عطا فرمایا وہ یہی تھا۔ پہلے 10 دن حضور نے اعتکاف کیا، پھر 10 دن کے بعد حضور نے کہا مجھے لیلۃ القدر جو ہے نا اس 10 دنوں میں نظر نہیں آئی۔ نہیں پھر حضور نے دوسرے 10 دن اعتکاف کیا، پھر بھی مجھے لیلۃ القدر جو ہے نا نظر نہیں آئی۔ تلاش کر رہے ہیں حضور جی لیلۃ القدر کی چاہت میں۔ حضور نے پھر تیسرے عشرے میں اعتکاف کیا، آخری 10 دن۔ حضور نے کہا ہاں میں نے لیلۃ القدر کو آخری عشرے میں پایا ہے۔ سبحان پھر حضور بتانے کے لیے بھی آ رہے تھے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے، اور یہ بھی بتاتا جاؤ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتکاف کیا اس کی کیا صرف مختصر بیان، کیونکہ میرا موضوع یہ ہے کہ اسے پوشیدہ کیوں رکھا گیا۔ جی تو رات عطا کی گئی جی تو وہ بھی اعتکاف کرنے کے بعد تو رات ملی، جی ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات عطا فرمائی، تو آپ نے 40 دن اعتکاف کیا، پھر آپ کو تورات عطا فرمائی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اعتکاف کیا، اللہ نے انجیل عطا فرمائی۔ سبحان اللہ حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام نے اعتکاف کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے زبور شریف عطا فرمائی۔ اور ہمارے نبی نے جب اعتکاف کیا، حضور نے نہیں، حضور کے پہلے آباء و اجداد نے بھی کیا تھا غار کے اندر، حضور نے بھی کیا۔ آج بھی وہ غار آج نظر نہیں آتی، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے مدینے لے جائے، آمین آمین اور جو دیکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی برکت سے ان سب کو بھی مدینے لے جائے۔ آمین آپ جائیں اس غار کے اندر، جائیں نا غازی صاحب، جی وہ غار کے سامنے سے جو ہے نا کعبہ شریف نظر آتا ہے، غار کے اندر درار پڑی ہے، اس درار سے سامنے جو کعبہ معظمہ نظر آتا ہے۔ حضور نے وہاں اعتکاف کیا تو رب نے وہاں قرآن عطا فرمایا، انا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یعنی یہاں سے یہ درس ملتا ہے اگر کسی کو اولاد چاہیے، کسی کو مال چاہیے، کسی کو دولت چاہیے، کوئی خاص بات اگر رب سے منوانی ہے نا تو اسی رات آ جائیں، ہائے ہائے اسی رات آ جائیں، آپ کو مل جائے گی۔ سبحان اللہ پوشیدہ کیوں رکھی غازی صاحب؟ پوشیدہ اس لیے رکھی گی، جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے تو 2 صحابہ آپس میں تکرار کر رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے، لڑ رہے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قریب آئے، انہیں بتایا، سمجھایا۔ جب انہوں نے یہ بات حضور نے دیکھی کہ یہ لڑ رہے ہیں، میں ان کو جو فضیلت والی رات بتانے آ رہا ہوں اور یہ لڑ رہے ہیں، یعنی یہ لڑائی کی غازی صاحب اتنی بڑی نحوست ہے، اتنی بڑی سزا ہے کہ دیکھیں ہم سے لیلۃ القدر جو ہے وہ لے لی گئی ہے۔ اللہ اکبر پوشیدہ اس لیے رکھی گئی ہماری لڑائی کی وجہ سے۔ اللہ آپ اور میں اس بات پہ غور کریں، یعنی نہ لڑتے، جی نہ یہ رات ہم سے چھپائی جاتی، بے شک ظاہر ہو جاتی، عیاں ہو جاتی، کیونکہ غیب دان نبی، کملی والے نبی جانتے تھے یہی رات ہے۔ جی ابی بن کعب نے کہا یہ وہ رات ہے جو سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج کی روشنائی غازی صاحب کم ہوتی ہے، اس کی جو یہ تپش ہے نا یہ کم ہو جاتی ہے۔ جی اسی دن کو نا کبھی بھی آپ کو یہ محسوس نہیں ہوگا یہ دن جو ہے نا بڑا گرمی ہے، ہمیں تپش گرمی لگ رہی ہے، آپ نہیں کہیں گے، وہ ایسے سمجھنے وہ رحمت والا دن ہوگا، سبحان اللہ برکت والا دن ہوگا۔ اسی جو رات گزرے گی صبح دن آئے گا، آپ نے غور کرنا ہے، تلاش کرنا ہے کہ وہ صبح جب سورج نکلے گا اس کی روشنی کم ہوگی، روشنی تو ہوگی، تپش نہیں ہوگی، اس میں جی کم ہوگی۔ پہلی دوسری بات آپ نے کہا پوشیدہ رکھی گئی، مفسرین نے لکھا ہے، شعب الایمان کے اندر بھی لکھا ہے، انہوں نے کہا پوشیدہ اس لیے رکھی گئی، یہ بتایا جا رہا تھا یہ وہ رات ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ ہمارے جو بزرگان دین ہیں انہوں نے بھی بتایا ہے، شعب الایمان کے اندر بھی ہے، انہوں نے بتایا کہ جب یہ رات آتی ہے نا جو کنویں کڑوے ہوتے ہیں وہ میٹھے ہو جاتے ہیں، سبحان جو پانی کڑوا ہوتا ہے وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ بزرگان دین نے اس رات کو پتہ ہے کیسے تلاش کیا؟ جی انہوں نے ایسے تلاش کیا غازی صاحب، رات کو وہ سمندر میں جا کر نہاتے ہیں، غوطہ لگاتے ہیں، پتہ چلتا ہے اگر پانی میٹھا ہے تو یہی رات اللہ لیلۃ القدر ہے، سبحان اللہ ٹھیک ہے، اگر پانی کڑوا ہے تو جان جاتے ہیں یہ رات نہیں ہے، وہ آنے والی رات ہوگی۔ جی اور اس رات کو غازی صاحب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو پورا مہینہ تلاش کیا، سبحان ٹھیک ہے، حضور بتانے کے لیے آ رہے تھے، پورا مہینہ حضور نے تلاش کیا، ہمیں نہیں کہا آپ پورا مہینہ تلاش کرو، ہمیں صرف یہ بتایا آپ نے اگر تلاش کرنا ہے صرف 5 راتیں لو، 5 راتیں اللہ یہ برکت والی عظمت والی یہ 5 راتیں جو ہے نا آپ کم از کم یہ 5 راتیں نہ سوئیں۔ میرا یہ ناقص مشورہ یہ ہے 5 راتیں گزاریں تاکہ آپ کو لیلۃ القدر نصیب ہو جائے۔
بے شک جب لیلۃ القدر نصیب ہو گئی تو یار پھر تو سونے کا سہاگا ہے. بے شک بے شک. ٹھیک ہے. آپ یہ 5 راتیں وہ کون سی 5 راتیں ہیں؟ 5 راتیں یہ ہیں 21 آنے والی رات ہے. اب اسے بھی کبھی بھی غفلت میں نہ گزاریں, سو کر نہ گزاریں. اب اس رات جاگیں یار. جاگنے کا کہہ رہے تھے, جاگنے کا مزہ آج کی رات ہے. سبحان اللہ. آج ضرور جاگیں. آپ جاگیں گے تو آپ کو وہ رات انشاءاللہ نصیب ہو جائے گی. اس لیے تو کہا گیا کہ جاگنے والوں کو نصیب ہوتی ہے. فرمایا کہ لگی والیاں نو نیند نہ آوے تیری کی میں, یعنی جنہوں کو اللہ کے محبوب کی محبت لگی ہے نا, اور چاہت اور دل میں جذبہ اور ولولہ پیدا ہوتا ہے, وہ بندہ سوتا نہیں ہے. سوتا نہیں ہے. بے شک. کیونکہ جب حضور نہیں سوئے, حضرت ام عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ آخری راتیں آتی نا یہ 5, حضور تیار ہو جاتے. سبحان اللہ. سبحان. حضور تیار. یہ تو جو میں جملہ کہا ہے یہ جملہ اس سے ہٹ کر ہے, ٹھیک ہے, پر یہ 2 صورتیں آپ جس صورت میں لے لیں, اس صورت میں لے لیں, کیونکہ یہ بھی عشق ہے. جس کو اللہ کے عشق ہو جائے وہ کبھی سوئے گا نہیں. وہ بھی دوسرا مزاجی عشق ہے. جس کو قرآن سے عشق ہو جائے, اس رات سے عشق ہو جائے. میں نے پانی ہے. اور صاحب ایک عورت کہتی ہے, عورت کو پتہ ہے, یہ میں ایک مثال تھوڑی سی پیش کروں. عورت کو پتہ ہے کہ مجھے کتنی تکلیف ہوگی بچہ پیدا کرنے میں. اس کو انعام معلوم ہے نا, انعام اسے پتہ ہے. اس کے بعد جو نعمت ملنے والی ہے نا غازی صاحب, وہ بیٹے کو پیٹ میں رکھتی ہے, ڈلیوری کے دوران عورتیں مر بھی جاتی ہیں, انہیں پتہ ہے کسی کی موت بھی ہو جاتی, اور ان کو انعام کا پتہ ہے. جب انعام کا پتہ ہے نا, وہ خوشی سے یہ تکلیف برداشت کر لیتے. جب آپ کو اور سامعین حاضرین کو جب یہ پتہ ہوگا اس کا انعام یہ ہے, جاگنے کے بعد تھوڑی سی یار نیند ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ انعام ملنے والا ہے, تو آپ خوشی سے جاگیں گے. دوسری بات, جو بندہ جاگتا ہے وہ مثل ملائکہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. کیوں؟ آپ جب اللہ کے گھر میں آ گئے, رات کو تلاش کر رہے ہیں, ڈھونڈ رہے ہیں کون سی رات ہے, پوشیدہ کیوں رکھی گی, تو آپ جب جاگیں گے مثل ملائکہ ہو جائیں گے. کیونکہ ملائکہ جو ہیں اللہ کے فرشتے ہیں, وہ قیام بھی کرتے ہیں, رکوع بھی سجدے ہیں, رکوع بھی کرتے ہیں, سجدہ بھی کرتے ہیں, وہ بھی عبادت کرتے ہیں, آپ بھی عبادت کرتے ہیں. بے شک. آپ مثل فرشتے بن جائیں گے. اس سے بڑی اور کیا ہے. اور دوسرا انعام یہ ہے, یہ ایک انعام ہے کہ آپ وہ کام کریں گے جو اللہ کے فرشتے کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے, پوشیدہ کیوں رکھے, آپ تلاش کریں گے یار, اس لیے تو ایک رات جاگتے نا, اگر پتہ چل جاتا ہے ایک رات جاگتے. آپ جاگ رہے ہیں 5 راتیں. بے شک. 5 راتوں کی فضیلت آپ کو میسر آئے گی. بے شک. اور غازی صاحب یہ بھی میں کہنا چاہوں گا, آپ بات کر رہے تھے, میں بھی کہہ رہا تھا میرا سوال آئے تو میں جواب دوں. جی. اب کہہ رہے تھے لوگ جو ہے نا ماہ رمضان کے آخری دنوں میں بازار کا چکر زیادہ لگاتے ہیں. جی. اور خاص اور 29 کی جو رات ہے نا, وہ تو بازار میں ہی گزرتی ہے. بے شک. بازار میں گزرتی ہے غازی صاحب. آپ نے اور میں نے دیکھا بھی ہے, لوگوں کا بھی مشاہدہ ہے, ہم نے بھی مشاہدہ کیا ہے. لوگ جو 29 کی رات خاص طور جو ہے نا بازار میں گزارتے ہیں. ان کو میں کہنا چاہوں گا, جب یہ راتیں آتی ہیں نا, صحابہ کی سیرت پڑھ کے دیکھیں, صحابہ پہلے تیاری کر لیتے, سارا مال جو ہے نا پہلے بیچ دیتے, فروخت کر لیتے, سارا مال کر لیتے, اور ان راتوں کو جاگتے. ہمارے نبی ام عائشہ صدیقہ, یہ بھی بخاری کی حدیث ہے, ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنوں کی ماں بھی فرماتی ہیں, جب یہ لیلۃ القدر کی راتیں آتی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کمر بند لیتے, تیار ہو جاتے کہ میں جاگوں گا ان راتوں کو. یار حضور کو کیا ضرورت تھی جاگنے کی, یہ سبق تھا ہمارے لیے کہ میری امت جاگے, اس رات کو پالے, تاکہ یہ برکتیں اور رحمتیں ان کو بھی میسر آئیں, وہ بھی اسے حاصل کر لیں. اس لیے یہ 5 راتیں, غازی سے پہلی 21 کی رات ہے, آنے والی رات. دوسری 1 رات چھوڑ کر 23 کی رات ہے, اور پھر 1 رات چھوڑ کر پھر 25 کی رات ہے, پھر 1 رات چھوڑ کر 27 کی رات ہے, پھر 1 رات چھوڑ کر 29 کی رات ہے. یہ 5 راتیں جو ہیں آپ نا پروگرام بنائیں, اپنے آپ کو تیار کریں. میں دن کو سونا ہے, کام کرنا ہے, دن کو کر لینا ہے, رات کو نہیں جانا آپ نے کہیں. یہ میرا مشورہ, ہو سکتا ہے آپ قبول کریں یا نہ کریں, اور یہ مشورہ اس لیے ہے کیونکہ حضور نے فرمایا فضیلت وہی پائے گا جو جاگے گا. بے شک ایسے ہی ہے. غازی صاحب اگر کوئی بندہ, خیرات تقسیم ہو رہی ہے یہاں پر, خیرات یعنی ایک بندہ کہہ رہا ہے یار میں ایک 10 ہزار دے رہا ہوں, 10 ہزار مل رہا ہے, اس کمرے کے اندر بندہ آئے گا تو اسے 10 ہزار ملے گا. بے شک ایسے ہی ہے. جو نہیں آئے گا اسے تو نہیں ملے گا نا. بے شک. اگر آپ اور میں بستر پر گھر میں سو جائیں تو ہمیں وہ انعام تو نہیں ملے گا. بے شک. اگر آپ اس انعام کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مسجد میں آنا پڑے گا. بے شک. آپ کو جاگنا پڑے گا, نیند قربان کرنی پڑے گی, ٹائم قربان کرنا پڑے گا. آپ جاگیں گے رات کو, وہ تو 10 ہزار کی بات ہے, یہ 10 ہزار کی بات نہیں ہے.
غازی صاحب کوئی بندہ 80 ہزار دے رہا ہو تو بندہ دوڑ کر جائے گا. میں کہہ رہا ہوں اس رات 80,000 کیا 83 لاکھ مل رہا ہے. بے شک ایسے ہی 83 لاکھ یعنی 83 سال کی عبادت کو ثواب جو مل رہا ہے آپ کو, یہ 83 لاکھ کم ہے, 83 سال کی عبادت زیادہ ہے, یہ ثواب زیادہ ہے. اور آپ آئیں گے پھر انعام کیا ملے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ کی اس رات میں بخشش ہو جاتی ہے. ایسے ہے گویا کہ جیسے آج ہی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا. اس سے بڑی اور پوشیدہ بات ختم کر رہا ہوں. پوشیدہ اس لیے رکھی گئی کیونکہ وہ لڑ رہے تھے, صحابہ کرام آپس میں تکرار کر رہے تھے, اس وجہ سے یہ بخاری کی حدیث ہے, اس لیے اسے پوشیدہ رکھا گیا. آپ اور میں جھگڑے سے باز آئیں, جھگڑا نہ کریں, جھگڑا کریں گے تو رحمت چلی جائے گی, جھگڑا کریں گے تو یہ برکت آپ سے دور ہو جائے گی, جھگڑا کریں گے یہ رحمت آپ سے جو دور ہو جائے گی. اس لیے جھگڑے سے بچیں اور آپ نرمی اختیار کریں, ایک دوسرے سے محبت کریں تاکہ یہ رحمت بھی قریب آئے, برکت بھی قریب ہے, آپ کو یہ رحمت اور برکت ملے. اس لیے یہ پوشیدہ رکھی گئی تھی لڑائی کی وجہ سے, ورنہ حضور بتا دیتے. اس میں بھی ایک حکمت تھی, حکمت یہی تھی کہ میری امت جاگے گی تو اور زیادہ ثواب حاصل کر لے گی, زیادہ نیکیاں کر لے گی. اس لیے اس میں حکمت یہ تھی, حضور بتا بھی دیتے, اور جنہوں نے شب قدر کو پایا ہے اس نے وضاحت کر کے بتایا ہے کہ شب قدر جو ہے نا وہ کون سی رات ہے. وہ لوگ کہتے ہیں 27 کی رات ہے, میں ختم کر رہا ہوں, 27 کی رات ہے. کیوں کہتے ہیں 27 کی رات؟ اس میں بھی میں ایک جملہ عرض کرتا چلا جاؤں. رب تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا, یہ جو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, یہ 3 مرتبہ اس صورت میں آیا ہے. بے شک ٹھیک ہے, مفسرین فرماتے ہیں, شارحین لکھتے ہیں 3 مرتبہ. پہلی مرتبہ آیا ہے, اس کا جو عدد کے حساب سے دیکھا جائے, جی عدد جو ہے نا, اگر میں اس میں پھر بھی وضاحت کروں تو ٹائم درکار ہے, میں وضاحت نہیں کرتا, ورنہ میں وہ لفظ بھی بتاتا کتنے لفظ ہیں. ٹھیک ہے, انا انزلنا فی لیلۃ القدر کے اندر کتنے لفظ آتے ہیں, کون کون سے لفظ آتے ہیں, یہ بھی میں بیان کرتا. میں یہ بتانا چاہوں گا, ایک مرتبہ آنے سے مشارحین لکھتے ہیں کہ 9 کا عدد آتا ہے. صحیح ہے. پھر دوسری مرتبہ یہ لفظ آیا, پھر 9. آپ 3 9 لگا لیں, ان کو جمع کریں تو یہ 9 3 27 بنتا ہے. اس لیے کسی نے کہا کہ یہ 27 کی رات ہے, پر آپ اور میں اس پر اتفاق نہیں کریں گے کیونکہ اسے پوشیدہ رکھا گیا ہے. ہم اسے یہ نہیں کہیں گے کہ 27 ہی کی رات ہے. اور بزرگان دین نے یہ بھی بتایا, اگر روزہ بنے گا ہفتے کا تو پھر کون سی رات ہوگی, یہ بتایا. اگر روزہ بنتا ہے اتوار کا تو پھر 23 کی رات ہوگی. پھر میں روزہ بنتا ہے اگر سوموار کا تو پھر 25 کی رات ہوگی. ایسے کہا روزہ منگل کا بنتا ہے تو پھر یہ 27 کی رات ہوگی. پھر میں اگر روزہ جو ہے جمعرات کا بنتا ہے تو انہوں نے کہا یعنی یہ پھر جو ہے 29 کی رات ہوگی. اس طرح بھی انہوں نے بیان فرمایا. اور 9 کے عدد سے حساب سے ہم قرآن سے دیکھتے ہیں, قرآن کہہ رہا ہے یہ 3 مرتبہ آیا ہے, تو 3 مرتبہ سے 9 کے عدد سے یہ 27ویں رات بنتی ہے. آپ اور میں نے 27ویں رات نہیں جاگنی, ہم نے 5 راتیں ہی جاگنی ہے. کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ رات نصیب فرمائے اور ان کے صدقے حضور کی ساری امت کی بخشش فرمائے. اور خاص طور دیکھنے والے جو دیکھ رہے ہیں اس چینل کو لائک کرتے ہیں اور آگے بھیجتے ہیں, یہ دین کا کام ہے, ہماری مدد کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو, یہ رات انہیں نصیب بھی فرمائے, اس رات کی برکتیں رحمتیں بھی ہمیں عطا فرمائے, اور اس رات کی برکت سے ہم سب کی اور دیکھنے والوں کی سننے والوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کے صدقے کامل بخشش فرمائے. آمین آمین آمین. بہت خوبصورت علامہ صاحب نے فرمایا. یہ بھی ابھی کہہ رہے تھے کہ بھی ابھی ٹائم درکار ہے, اور میں بھی اسی میں یہی کہوں گا کہ واقعی ہی ٹائم درکار ہے, کیونکہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ چند منٹ کی گفتگو اور وہی گفتگو ہو جو آپ کو فائدہ بھی دے. جس طرح علامہ صاحب نے جہاں پر بات ختم کی, میں وہیں سے آگے شروع کرتا ہوں کہ آپ نے یہ اتفاق نہیں کرنا کہ 27 کی ہی رات ہے. مانا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اور اولیاء اللہ نے بھی فرمایا کہ عظمت والی رات ہے, 27 کی بھی کوئی کم نہیں ہے. لیکن یہ تو دیکھیں نا ناظرین, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا مہینہ جاگا. ان کو کیا ضرورت تھی جاگنے کی یا اعتکاف کرنے کی؟ در حقیقت اگر دیکھا جائے صرف یہی یہاں سے یہ سبق ملتا ہے, یہ پہلو ملتا ہے کہ انہوں نے اپنی امت کے لیے یہ چنی اور بتا دیا کہ یہ آخری عشرے میں موجود ہے, وگرنہ پہلے عشرے میں بھی رکھی جا سکتی تھی, دوسرے میں بھی رکھی جا سکتی تھی. جس طرح فرما رہے تھے کہ یہ ہمیں ڈھونڈنی پڑتی تو کتنی پریشانی ہوتی. اگر جو 5 راتیں, ویسے تو اگر اس کا اگر دوسرا رخ دیکھا جائے تو یہ 5 راتیں قربانی دینی ہے آپ کو نیند کی,
اگر سچ میں دیکھا جائے تو آپ کو قربانی نہیں، آپ یہ 5 راتیں دے رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ لے رہے ہیں۔ بے شک رب تعالیٰ کی نعمت سے آپ وہ لے رہے ہیں جو اگر یوں کہا جائے کہ مجھ جیسے ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں اس چیز سے محروم ہو جائیں گے۔ بے شک کیونکہ ہماری یہ سوچ بن جاتی ہے جناب ہے تو بڑی رات، ہم تھوڑا سا جاگتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، پھر صبح 3 بجے اٹھ جائیں گے، وہ ہے آپ کی اپنی مرضی۔ لیکن اگر آپ ان 5 راتوں کو جاگتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رب کو منا لیتے ہیں، آپ یہ تو دیکھیں نا، یہ تو ہے نا رب کی طرف سے انعام۔ بے شک اس نے کہا کہ بھئی میں تجھے یہ فضیلت دوں گا، اتنے گناہ بھی معاف کروں گا۔ لیکن آپ اور میں اپنے گربان میں جھانک کر تو دیکھیں، ہم اس قابل ہیں صحیح؟ ہم در حقیقت اس قابل بھی نہیں ہیں۔ اگر وہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ آج تمہیں جو عزت مل رہی ہے، کھانا مل رہا ہے یا سب کچھ مل رہا ہے، میں دوسرے موضوع کی طرف نہیں جاتا لیکن میں اشارہ دینا چاہ رہا ہوں، آپ اس قابل ہیں صحیح؟ پھر بھی اس قابل نہ ہونے کے باوجود نے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے۔ اور جب رب بخشنے پہ آتا ہے تو کبھی شب قدر دیتا ہے، تو کبھی شب معراج دیتا ہے، تو کبھی لیلۃ القدر دیتا ہے، تو کبھی رمضان المبارک دیتا ہے۔ رب تعالیٰ اتنا مہربان، حضور علیہ السلام نے اتنی محبت اپنے امت کے لیے اتنا کچھ کیا۔ یار ویسے اگر باہر کی دنیا میں دیکھا جائے تو جناب ہماری تو جان بھی قربان ہے، ہم تو دین کے لیے قربان ہی قربان ہے۔ یار جو اپنے لیے کچھ نہیں کر پاتا، میرے جیسا نکما بندہ، وہ دین کے لیے کیا کچھ کرے گا؟ در حقیقت یہی ہے کہ آپ اگر میں اور آپ اگر اپنا سنوار لیتے ہیں نا، ہم معاشرہ بھی سنوار سکتے ہیں۔ بے شک تو ناظرین کرام، یہ سب باتوں کرنے کا مقصد یہی تھا کہ یہ جو راتیں ہیں ان کی قدر کر لیں۔ یہ رمضان شریف ملا ہے، ہو سکتا ہے پھر زندگی نہ ہو، اور یہ 21 23 25 27 29 یہ 5 راتیں ہیں۔ اور علامہ صاحب بہت خوبصورت فرما رہے تھے کہ بھئی آپ دن کو سوئیں۔ در حقیقت اگر دیکھا جائے نا، اگر ہو انسان ہو سمجھدار، 3 گھنٹے بھی آپ سو لیں نا، آپ کی نیند مکمل ہو جائے گی۔ آپ زیادہ نہ کریں، رات کو قیام کریں، صبح سحری اور اشراق چاشت پڑھ کر آپ 10 بجے سو جائیں، 2 بجے تک آپ کو ٹائم بہت ہے۔ بے شک اس کے بعد پھر قرآن، پھر عصر کے ٹائم آپ تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں۔ آپ کے پاس بہت سی چیزیں ہیں، ٹائمنگ، شیڈول، ہر چیز۔ وہ مفتی سمار عباس کہہ رہے تھے کہ جو بندہ کہتا ہے نا آج کے دور میں یار میں بہت مصروف ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اتنی مصروفیت ہے، فلاں کام ہے، فلاں کام ہے، فلاں کام ہے، وہ فرما رہے تھے در حقیقت اس کو ٹائمنگ ایڈجسٹمنٹ کرنی نہیں آتی، اس کو ٹائمنگ کے ساتھ چلنا نہیں آتا۔ اگر وہ ٹائم کی درستگی کر لیتا ہے تو ٹائم ہی ٹائم ہے۔ تو ناظرین ہم آگے انشاءاللہ سوالات کی طرف ہی بڑھتے ہیں، تو علامہ صاحب سے سوالات کرتے ہیں۔ علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو پوشیدہ راتیں رکھی گئی ہیں، سبحان اللہ کیا بات ہے، میں یہ چاہوں گا کہ اس کے کوئی خاص نوافل بھی ہیں، اگر کوئی خاص نوافل ہیں تاکہ ہماری آڈینس کو وہ بھی بتا دیں تاکہ وہ فائدہ مند ہو جائے۔ آپ نے یہ بھی بڑا اچھا سوال کیا کہ لوگ رات میں جاگتے بھی ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا ہم کیا پڑھیں، اس رات میں کون سی نماز پڑھیں، کون سی چھوڑیں، خبر نہیں ہوتی۔ پہلا سوال تو آپ نے جو کیا خوبصورت ہے۔ میں یہ سوال کروں گا پہلا کہ دیکھنے والے یہ کام ضرور کریں، پہلی چیز تو آپ اسی راتوں کو دن میں 5 مرتبہ جو نمازیں ادا کرتے ہیں، فرض جو ہیں، آپ ان کو جو ہے نا پابندی کے ساتھ ادا کریں۔ سبحان اللہ، یہ ہے فرض، پہلی چیز ہے، فرض نہ چھوڑیں۔ آپ جماعت کے ساتھ 5 ٹائم نماز ادا کریں، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اشراق بھی پڑھیں، چاشت بھی پڑھیں، اوابین بھی پڑھیں، اور تہجد کی نماز فرض نمازوں کے بعد اگر کوئی فضیلت والی ہے تو وہ تہجد کی نماز ہے۔ آپ تہجد کی نماز بھی نہ چھوڑیں، سب سے زیادہ فضیلت والی یہ ہے کیونکہ اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا میں یہ کہوں گا کہ مغرب کے بعد جو نوافل پڑھے جاتے ہیں ان کا حوالہ جو ہے حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، اور وہ بھی بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے، وہ 6 نوافل بھی ضرور پڑھیں۔
مغرب کے بعد جو نوافل پڑھے جاتے ہیں، جی اوابین بھی کہا جاتا ہے اس کو، اوابین کے نام سے، وہ آپ ضرور پڑھیں، اسے بھی نہ چھوڑیں، اس کے بے شمار فضائل ہیں۔ سبحان اللہ، کسی صورت میں آپ آ گئے مغرب کے بعد، آج پہلی رات ہے تو پہلی رات آپ مغرب کے بعد یہ نوافل 6 ضرور پڑھیں۔ اس پر بھی اگر میں کلام کروں، گفتگو کروں تو طویل ٹائم چاہیے، میں اسے مختصر کر رہا ہوں۔ آپ یہ 6 نوافل ضرور پڑھیں، سبحان اللہ، اور پھر اور جو ہے آپ پہلی رات میں 2 رکعت نماز نافل اس طرح ادا کریں، کم از کم اتنے کریں کہ میں جو ہے نا نوافل ادا کر رہا ہوں۔ اور نوافل کے اندر پہلی آپ نے سورت قدر جو ہے، سورت فاتحہ کے بعد سورت القدر 1 مرتبہ پڑھنی ہے، سبحان اللہ، اور سورت الاخلاص جو ہے وہ بھی آپ نے 1 مرتبہ پڑھنی ہے، اور آپ نے سلام پھیرنا ہے اور دعا مانگنی ہے۔ جب سجدے میں جانا ہے تو آپ نے یہ دعا بھی ضرور پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا پڑھیں اور دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کی دعا قبول فرمائیں گے۔ یہ پہلی رات کم از کم 2 رکعتیں آپ ضرور پڑھیں، اور دوسری رات جو ہے آپ اس میں 2 نہیں، آپ 4 پڑھیں، کم از کم 2 پڑھیں، زیادہ سے زیادہ 4 تو پڑھیں نا، 4 رکعتیں 8 سلام کے ساتھ آپ یہ ضرور پڑھیں اس انداز سے۔ اور پھر دوسری رات میں آپ 8 رکعتیں 4 سلام کے ساتھ یہ بھی ضرور پڑھیں۔ اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے پہلی چیز تو یہ ہے، آپ نے اس رات پہلی رات جو بتائی اس کے اندر آپ نے استغفار کی تسبیح بھی ضرور پڑھنی ہے، سبحان اللہ، اور دوسری رات جو آپ نے کلمہ طیبہ کی یعنی تیسرا کلمہ جو ہے اس تیسرے کلمے کی تسبیح بھی آپ نے ضرور پڑھنی ہے، اور 8 رکعتیں اس انداز سے ادا کریں۔ پہلی رکعت میں آپ سورۃ القدر جو ہے وہ 3 مرتبہ پڑھیں، اور سورۃ الاخلاص جو ہے وہ بھی آپ 3 مرتبہ پڑھیں، سبحان اللہ، تاکہ یہ دونوں چیزیں آپ کو حاصل ہوں۔ یہ 8 رکعتیں جو ہیں آپ یہ 16 سلام کے ساتھ یہ بھی ضرور پڑھیں۔ سبحان اور آگے چلتے ہیں، تیسری رات آ گئی، 25 کی رات، یہ 21 اور 23 بیان کی، اور 25 کی رات آپ نے 25 کی رات جو ہے اس میں آپ نے کم از کم 12 رکعتیں ضرور ادا کریں، سبحان اللہ، 12 رکعتیں ادا کریں، وہ بھی اسی انداز کے ساتھ کہ آپ نے 5 مرتبہ سورت جو ہے قدر پڑھنی ہے، سورۃ اور اخلاص، 5 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے، یا ایسا بھی کر سکتے ہیں 7 مرتبہ سورت اخلاص پڑھ لیں اور 5 مرتبہ سورت القدر پڑھ لیں۔ آپ یہ 12 رکعتیں آپ اس رات کو ضرور ادا کریں، تاکہ آپ کو اس رات کی جو نوافل کی برکت ہیں وہ بھی آپ کو حاصل ہو گئے۔ آگے چلتے ہیں، آگے 27 کی رات، جی یہ 3 راتیں بیان کی، اور چوتھی رات جو ہے آپ اس میں بھی 12 رکعتیں آپ ضرور ادا کریں، سبحان اللہ، کم از کم 12 رکعتیں آپ ضرور ادا کریں، زیادہ سے زیادہ جتنی پڑھ سکتے ہیں آپ ضرور ادا کریں۔ سبحان اللہ، سلام کے ساتھ جب سلام پھیریں گے اس کے بعد آپ نے سجدے میں جانا ہے، سجدے میں جا کر یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ دعا پڑھ کے آپ جیسے اٹھیں گے پھر دعا مانگیں گے، اللہ اس کی برکت سے آپ کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ آگے چلتے ہیں 27 کی اور 29 کی رات، 29 کی رات کم از کم زیادہ نہیں کر سکتے تو آپ 8 رکعتیں ضرور ادا کریں، سبحان اللہ، 8 رکعتیں آپ ادا کریں، اس میں آپ 11 مرتبہ جو ہے نا سورۃ القدر پہلی رکعت میں پڑھیں، اور دوسری رکعت میں سورت جو ہے اخلاص جو ہے وہ آپ 21 مرتبہ پڑھیں، سورت اخلاص 21 مرتبہ پڑھیں، اور سورت قدر جو ہے آپ 11 مرتبہ پڑھیں، تاکہ آپ کو اس کی برکتیں اور رحمتیں حاصل ہو جائیں۔ آپ یہ 5 راتوں کے اندر یہ نوافل ضرور ادا کرنے ہیں، اور صلاۃ التسبیح جو ہے وہ بھی آپ کوشش کریں ہر رات ضرور پڑھیں، اس کی بے شمار فضائل ہیں، حدیث پاک میں اس کے بھی فضائل ملتے ہیں، جس کے راوی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضور نے فرمایا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلاۃ التسبیح جو ہے نا وہ بھی ضرور پڑھیں، اور آپ صلاۃ التسبیح، صلاۃ الخیر بھی ایک نماز ہے، وہ بھی اس رات میں پڑھی جاتی ہے، وہ 27 صحابہ کرام سے ثابت ہے، اور اس کے جو ہیں حضرت مولا علی کے خلیفہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سبحان اللہ، وہ 100 رکعت ہے، غائز ہے 100 رکعت نماز، اس کے اندر بھی آپ نے یہ پڑھنا ہے، 100 رکعت نماز آپ ادا کرنی ہے۔ اگر میں اس کی بھی تفصیلاً بیان کروں تو ٹائم لگے گا، میں نے مختصر بتایا، آپ نے یہ نمازیں اس رات میں ضرور پڑھنی ہے۔ جو بندہ 100 رکعت نماز پڑھتا ہے، سب سے کم جو اس کی فضیلت ہے، فرمایا اس بندے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ 27 صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ آپ نے کہا میں نے 27 صحابہ کرام سے سنا ہے،
فرمایا یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے یہ نوافل، اور یہ نوافل بھی ضرور ادا کریں، قرآن بھی پڑھیں اور صدقہ بھی دیں، اور ذکر و اذکار، یہ 5 کام 5 راتوں میں، 5 کام 5 راتوں میں کبھی بھی آپ غفلت میں نہ گزاریں، اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ اس رات کی برکت سے، ان راتوں کی برکت سے ہماری بخشش فرمائے، دیکھنے والوں کی بھی بخشش فرمائے، حضور کی ساری امت کی بخشش فرمائے۔ آمین۔ بہت خوبصورت فرمایا علامہ صاحب نے۔ ناظرین جو ہوں گے نا میرے جیسے، وہ یہی دیکھیں گے علامہ صاحب نے بتا دیا 2 بار 4 بار 8 بار اتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، تو جناب والا یہ رکعتیں اسی وجہ سے اگر بڑھا دی گئی ہیں تو اس میں فائدہ بھی، اجر و ثواب بھی اتنا بڑھا دیا گیا ہے۔ بے شک۔ اور اس میں یہ بھی دیکھیں کہ جو ہم نوافل پڑھتے ہیں رمضان المبارک کے اندر، اس کا ثواب ہمیں سنتوں کے برابر دیا جاتا ہے۔ جو ہم سنتیں ادا کرتے ہیں ان کا ثواب ہمیں فرضوں کے برابر دیا جاتا ہے۔ جو ہم فرض ادا کرتے ہیں اس کا 70 فرضوں کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین یہ آپ جتنی دیر قیام کریں گے، تو علامہ صاحب نے بہت خوبصورت فرمایا کہ آپ ملائکہ کی مثل بن جائیں گے، تو اس سے بڑھ کر اور آپ کو کیا چاہیے؟ اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں ہم، اس در پہ آئیں بن مانگے جھولیاں بھر جائیں، کیونکہ یہ رب کا دربار ہے، وہ آپ کے دلوں کے حال تو بہتر جانتا ہے۔ بے شک۔ آپ دنیا دار سے مانگیں گے نا، آپ کو شرم آ سکتی ہے، یار یہ دے گا یا نہیں دے گا۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ آپ اس در پر آ جائیں، صرف لب ہلائیں، کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مالک خود ہی عطا کر دے گا۔ بس آ جائیں، سچے دل سے توبہ کریں، اور توبہ بھی ایسی کہ آئندہ بھی اس پر عمل پیرا ہوں، تو تب مزہ ہے۔ یہ راتیں اتنی بڑی کوئی راتیں بھی نہیں ہیں، در حقیقت دیکھا جائے تو دن بڑا ہے، راتیں چھوٹی ہیں۔ اگر آج بھی ہم اس سے فائدہ نہیں حاصل کر سکتے تو حقیقت یہ ہے کہ اس بدبخت انسان جیسا اور کوئی نہیں، کیونکہ رب کی رحمت جھلک رہی ہے، برس رہی ہے۔ وہ رب کی رحمت سے جو محروم ہو گیا تو ظاہری بات ہے وہ بدبخت انسان ہی ہے، کیونکہ جو بخت والے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ طاقت دے گا، توفیق دے گا، وہ کچھ نہ کچھ حصہ ضرور لیں گے۔ بے شک۔ جو بیٹھے ہیں تجزیے پہ یا کسی چیز پہ، جو یعنی کہ نماز بالکل پڑھیں گے نہیں، تو ظاہری بات ہے ان کے لیے بدبختی ہے۔ تو میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے فضول کاموں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو کوئی نوافل بتائے گئے ہیں نا، یہ 2 4 8 12 14 16، یہ کوئی اتنے نوافل نہیں ہیں۔ وہ جس طرح بتا رہے تھے کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام، کہ 100 رکعت اگر وہ پڑھنے والے وہ پڑھ سکتے ہیں، تو اسی سے ایک اور میں عرض کرنا چاہوں، بات کو ختم کرتے ہیں۔ تو بی بی فاطمہ الزہرا کیا فرماتے ہیں، یا میرا مالک تیری رات اتنی چھوٹی ہوگی ہے کہ میرا ایک سجدہ بھی نہ ختم ہو۔ بے شک۔ ایک سجدہ۔ تو اللہ کے بندے آپ کے پاس یہ جو نوافل بتائے گئے جتنی آپ پڑھتے جائیں گے، اور کوشش یہ بھی کریں کہ جو آپ کی قضا نمازیں ہیں ان کو بھی ادا کریں، ان میں وہ بھی ضروری ہیں۔ نوافل کی شان سبحان اللہ، لیکن جو آپ کے اوپر فرض ہیں قضا، وہ ادا ضرور کریں، ان کا ثواب ان سے بھی بڑھ کر ہے۔ آئیں علامہ صاحب سے پوچھتے ہیں، آخری سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ علامہ صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے یہ سارا کچھ بتا دیا، فضیلت بھی بتا دی، نوافل بھی بتا دیے، پوشیدہ کیوں رکھی گئی وہ بھی بتا دی۔ میں یہ کہوں گا کہ آپ ہماری آڈینس کو یہ بھی بتا دیں کہ کوئی اس کی خاص دعا بھی ہے، اگر دعا ہے تو وہ ارشاد فرما دیں، تاکہ ہماری آڈینس کو ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہ پڑے، سب کچھ ایک ہی جگہ پر مل جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بھی دعا تو ہر بندہ ہی مانگتا ہے، رب نے دعا کا ذکر جو ہے قرآن میں بھی بیان فرمایا ہے۔ بے شک۔ قرآن سے بھی ہمیں دعا ملتی ہے، قرآن کہتا ہے یہ دعا مانگو۔ یہ سب دعائیں ہیں، انبیاء کی دعائیں ہیں، اور سب سے قیمتی یہ دعا بھی ہے کہ اس میں دنیا کی تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور پہلے میں یہ دعا بتا دوں، جو آپ نے کہا لوگوں کو زیادہ ٹائم نہ ضائع ہو لوگوں کا، پہلے وہ دعا سماعت کریں، انشاءاللہ آگے بھی دعا سماعت کریں گے۔ پہلے یہ دعا ہے، آؤ ہم چلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر۔ آقا علیہ الصلوۃ کے حجرہ مبارک میں ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں
کہ میں نے رسول اللہ، یہ آپ نے قاضی صاحب مجھ سے سوال کیا، میں ہو سکتا ہے کسی مفتی سے سوال کروں۔ دیکھو سوال جو ہے اما عائشہ صدیقہ نے یہی سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سبحان اللہ کہ یا رسول اللہ، اگر میں رات جاگتی ہوں، میں یہ 5 راتیں یا یہ راتیں جاگتی ہوں، اس کے اندر اگر مجھے لیلۃ القدر نصیب ہو جائے تو میں کون سی دعا مانگوں؟ سبحان اللہ سبحان آؤ میری زبان سے نہیں، مدینے والے مصطفیٰ کی زبان سے وہ دعا سنیں۔ سبحان اللہ پوچھنے والی مومنوں کی ماں ہے آہا اور بتانے والے رحمت للعالمین ہیں، سبحان اللہ اور ہم تک پہنچانے والے جو ہیں ایسے سمجھنے کے صحابہ کرام ہیں، بے شک کیونکہ صحابہ نے سفر کیا، ہم تک پہنچایا دین۔ بے شک ہم تو گھر بیٹھے ہیں، گھر بیٹھے دین مل رہا ہے۔ آج میں کہتا ہوں ہاتھ میں موبائل ہے، وہاں سے بھی دین ملتا ہے، پھر بھی لوگ نہیں لیتے۔ بے شک ایسے ہی گھر میں مسجد ہے، وہاں سے دین ملتا ہے، پھر بھی ہم دین نہیں لیتے۔ بے شک ہمیں قریب سے ماں باپ سے دین ملتا ہے، پھر بھی ہم دین نہیں لیتے۔ دعا یہ ہے، پہلے دعا سماعت فرمائیں۔ اما عائشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ، اگر میں وہ رات پالوں، وہ رات مجھے نصیب ہو جائے، اس رات کی رحمتیں برکتیں مجھے نصیب ہو جائیں، تو آپ مہربانی فرمائیں میں کون سی دعا مانگوں؟ تو مدینے کے تاجدار آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آئے عائشہ، اگر وہ رات تمہیں نصیب ہو جائے، وہ رات تجھے مل جائے تو یہ دعا ضرور مانگنا۔ آقا علیہ السلام نے کہا یہ دعا، تو اما عائشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کون سی دعا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا پڑھنا ہے اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، کہ اے میرے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، اور تو بڑا کریم ہے، کرم فرمانے والا ہے، تیرے سوا کوئی کرم فرمانے والا نہیں ہے۔ جی اور تیسری بات فرمایا یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، سبحان کیونکہ اگر میں غلطی کروں گا آپ کو تو معافی آپ سے مانگوں گا، بے شک تو غلطی ہے جو رب سے معافی مانگی، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، اور تجھے پسند ہے۔ اگر اس دعا کی جو ہے فرمایا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تجھے پسند ہے پس تو ہی میری خطائیں معاف فرما دے۔ یہ دعا تھی مختصر۔ اور دوسری دعا یہ ہے، آقا علیہ السلام کے غلاموں، اس دعا میں نا پوری کائنات کی ہر چیز ہے سبحان جو میں ابھی بتانے والا ہوں۔ یہ جو دعا ہے یہ قرآن سے ہے، پہلی دعا جو بیان کی ہے یہ حضور کے فرمان سے ہے، سبحان اور یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے غازی صاحب۔ جی اور دوسری جو دعا بیان کر رہا ہوں یہ دعا جو ہے یہ قرآن سے ہے۔ جی یوں سمجھنے پہلی آمنہ کے لال سے ہے، دوسری رب رحمان سے ہے، سبحان اللہ سبحان پہلی حضور کے فرمان سے ہے، دوسری اللہ کے قرآن سے ہے۔ رب تعالیٰ نے اپنی پاک کلام میں ارشاد فرمایا، یہ بھی دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس دعا کے اندر نہ پوری کائنات ہے۔ سبحان اور تیسری یہ دعا ہے آپ اور میں جو مانگتے ہیں۔ ختم کر رہا ہوں مختصر، یہ 3 دعائیں بیان فرمائی ہیں، یہ جو 3 دعائیں بیان فرمائی ہیں یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ سبحان اور تیسری جو دعا ہم نماز کے بعد مانگتے ہیں یہ بھی دعا حضور سے ثابت ہے، اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام ادخلنا دار السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ 3 دعائیں بیان کی آپ نے ان راتوں کے اندر، یہ 3 دعائیں ضرور اور ضرور مانگنی ہیں، اور ان دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھنا ہے، بے شک جو بھائی بھی دعا مانگے ہمیں بھی ضرور یاد رکھیں، آپ چاہتے ہیں آپ کی دعا قبول ہو تو پہلے آپ دوسروں کے لیے مانگیں، پھر اپنے لیے مانگیں۔ وہ دعا آپ کے حق میں پہلے قبول ہوگی، دوسروں کے حق میں بعد میں قبول ہوگی۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس ماہ مقدس اور رحمت بڑی راتوں کی برکتیں رحمتیں حضور کے صدقے ہمیں بھی نصیب فرمائے، حضور کی ساری امت کو بھی نصیب فرمائے۔ آمین کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، بہت خوبصورت، دیکھیں یہ بتانے کے لیے آپ کو بہت سے لوگ یوں بھی کہہ سکتے ہیں مل جائیں گے، یا یہ چیزیں آپ نے سنی بھی ہوں گی، لیکن جو اصل معنی مفہوم آج آپ نے سنے ہیں میرے خیال میں آپ نے نہیں سنے ہوں گے۔ اور یہ جو چیزیں آپ تک پہنچی ہیں، آپ کوشش یہ کریں کہ ان کو اپنے تک بھی محدود نہ رکھیں۔ آپ کے جتنے جاننے والے ہیں ایک ایک دوست کو، ایک ایک کو، الگ الگ کو اپنے جاننے والوں تک پہنچائیں، کیونکہ حضور علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے نا، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے بھائی مسلمان کے لیے بھی پسند کرو۔ تو اگر آپ کو اس چیز سے فائدہ آپ خود بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور دیکھیں ناظرین
یہ ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ تو فائدہ اٹھا ہی رہے ہیں تاکہ آپ دوسروں تک پہنچائیں، وہ بھی اس چیز سے محروم نہ رہیں، وہ بھی فائدہ اٹھائیں، تاکہ جتنا ہو سکتا ہے۔ اچھا یہ دیکھیں نا، ہم یہ کام کر رہے ہیں، آپ تک پہنچا رہے ہیں، آپ پہنچائیں گے، دوسرا بندہ جتنی دیر دیکھے گا اس کو بھی ثواب ملے گا، اور اس کے کھاتے سے آپ کو بھی ثواب ملے گا، اور جتنی وہ آگے سینڈ کرتے جائیں گے آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنتی جائے گی۔ بے شک تو کوشش کریں جتنا ہو سکتا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، تاکہ دیکھیں۔ اچھا یہ بھی چیز ایک مزے کی بات یاد آ گئی کہ یہ جو چیزیں مل رہی ہیں نا، یہ بار بار آپ کو موقع بھی نہیں ملتا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کو شیطان روکے گا یہ ہوگا، ہم یہ کہیں گے کہ آپ سے جتنا ہو سکتا ہے آپ دین کے کام میں خود کا اپنا بھی ہاتھ بٹائیں، اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں جتنا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، خاص آپ سے درخواست ہے، دل سے درخواست ہے، مؤدبانہ درخواست ہے، جتنا ہو سکتا ہے کم از کم آپ اتنا ضرور کیجئے گا، ہمارے حق میں دعا ضرور کیجئے گا، کیونکہ اگر ہم آپ تک کوشش کر رہے ہیں تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ہمارا ظاہر و باطن بھی ہمیں سنوار دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے موت کے وقت کلمہ نصیب فرما دے، اور حضور علیہ السلام کا دیدار نصیب فرما دے۔ تو انہی الفاظوں کے ساتھ ہم پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ فقیران آئے صدا کر چلیں، صدا خوش رہو آپ، ہم دعا کر چلیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔